کون کہتا ہے کہ غریب کا بچہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا؟ کون کہتا ہے تعلیم مہنگی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ مستحق بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے 22 سال سے میتھمیٹک کی پروفیسر ہوں۔ پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک اس ٹائم پہ جو ہے وہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ ان کے لیے اسپیشل شیلٹر کی ضرورت ہے۔ فیوچر میں ان کو شیلٹر کا پروگرام ہمارا پورا ہے۔ جتنے میرے وسائل ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ ان بچیوں کو اپنے پاس رکھیں۔ قاسم علی شاہ صاحب ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ ہمارا تو کام انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں ارسلان اعظم۔ کون کہتا ہے کہ غریب کا بچہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا؟ کون کہتا ہے کہ تعلیم مہنگی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ مستحق بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے یا جن کی پہنچ نہیں ہے، ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شیزا۔ پروفیسر شیزا ایک والدہ ہیں، ایک ایسی بچی کی ماں ہیں جو کہ ڈسیبلڈ ہیں، اور اسی چیز سے متاثر ہو کر انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے جہاں پہ یہ بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں۔ ابھی اس سیٹ اپ کی جو تعداد ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کثیر تعداد میں یہ بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو فنی تعلیم بھی دے رہی ہیں۔ پروفیسر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک تو یہ بتائیے کہ کب یہ سفر شروع ہوا، کیا داستان تھیں، کیسے یہ خیال آیا؟ ساری کہانی ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے۔ ہر کہانی کے پیچھے یقیناً ہر سفر کے پیچھے ایک سٹرگل ہوتی ہے اور ایک بہت بڑا ایسا جو ہے واقعہ ہوتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ ٹربل سے نکل کے کچھ کرنے کا سوچتا ہے۔ میری بھی کہانی کے پیچھے جو ہے وہ میری بیٹی کا ہاتھ ہے۔ ماشاءاللہ سے 22 سال سے میتھمیٹک کی پروفیسر ہوں اور آل اوور لاہور میں بہت اچھی میری ٹیچنگ ٹیکنیکس چلتی ہیں۔ سائیکالوجی میں ایکسپرٹ ہوں بچوں کی۔ میں نے سوچا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہو، رحمت بھی ہو اور بیٹی کا ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ کل کو میں مر جاتی ہوں، اس بچی کا کون وارث ہوگا، کون اس کو اٹھائے گا؟ کیونکہ میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں۔ تو میں نے فاؤنڈیشن کا آغاز 2011 میں کیا، اور فاؤنڈیشن کا آغاز میرا مقصد کوئی فاؤنڈیشن بڑی بنانا، برانڈ کی یا کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں تھا۔ غریب بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس میں غریب مستحق یتیم بچے آتے تھے، ایسے بچے جو واپڈا ٹاؤن کے گارڈز کے ہیں، مالی کے ہیں، کام والیوں کے ہیں، کیونکہ یہ برانڈ ایریا ہے، اس میں غریب لوگوں کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا شاید ان بچوں کی دعاؤں سے میری بیٹی کو صحت یابی ہو جائے۔ اس فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا۔ جیسے جیسے نیکسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر چلتا گیا، یہ تھوڑی بڑی ہوتی گئی، ہم کام کرتے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہوا کہ بیٹی پاؤں پہ چلنے بھی لگ گئی، بیٹی خود کو سنبھالنے بھی لگ گئی۔ یہی وجہ ہے اس فاؤنڈیشن کی کہ یہاں غریب مستحق اور وہ بچے جو گھروں سے دھتکارے، اسکولوں سے نکالے، روڈ پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھنے کو دل کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چوز کیا اور آج اس خدمت پہ ہم فائز ہیں۔ اس ادارے میں کس جماعت سے لے کر کہاں تک جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ادارہ کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے؟ جی، یہ پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک اس ٹائم پہ جو ہے وہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ نیکسٹ آگے کا بھی پلان ہے لیکن سپیس کم ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کلاسز میں جو انوائرمنٹ تھا بہت کنجسٹڈ ہے۔ بچوں کے لیے ابھی انہی بچوں کے لیے ہم ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، سکلز پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اسپیشل شیلٹر کی ضرورت ہے۔ ہم الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں ان کو شیلٹر کا پروگرام ہمارا پورا ہے کہ ہم ان کے لیے بلڈنگ ارینج کریں۔ جیسے جیسے ہمارے لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ جیسے کہ عورتوں نے ساری زندگی مشکلات ہی دیکھی ہیں، تو ڈیزرونگ عورتیں تھیں، بیوہ عورتیں تھیں، تعلیم ان کے پاس تھی ہی نہیں، تو میں نے ان کے لیے جو ہے ووکیشنل کا انتظام کیا۔ جیسے یہ سلائی کڑھائی کا اوپر ہم نے میٹیریل دیکھا، سلائی کڑھائی کرتی ہیں، کمپیوٹر کرتی ہیں، بیوٹیشن کا کرتی ہیں، اور جتنے میرے وسائل ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ ان بچیوں کو اپنے پاس رکھیں، اپنے سینے سے لگائیں۔ ان کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس وسائل کم ہیں، لیکن جہاں تک ہمیں پاسبل ہے ہم یہ ادارے میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے دسترخوان شروع کیا ہے۔ ہمارے وسائل کم تھے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے قاسم علی شاہ صاحب ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ہمارے پاکستان کی جان ہے، اس ٹائم پہ آن بان شان ہے۔ ہم ان کے استاد محترم ہیں، وہ ہمارے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ان کے کال کو سنا تھا کہ اپنی انکم کو 50% جو ہے وہ غریبوں پہ لگا دو، تو میں نے بھی دسترخوان شروع کیا۔ آج اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے، اور انہی کے رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور قاسم علی شاہ صاحب کے کال سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے۔ اچھا پروفیسر صاحبہ،
کیا پری ریکوزٹس ہیں، کیا کرائٹیریاز ہیں، کس لیول کے بچے اس ادارے میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور کس لیول کی بچیاں جو ہے وہ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہیں، جو کہ اسکل ایجوکیشن یا اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھنے کے لیے، مطلب داخلے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں، ریکوائرمنٹس تو ہم تب رکھیں جب ہمارا کوئی نیک مقصد نہ ہو. ریکوائرمنٹس وہاں رکھی جاتی ہے جیسے بزنس کر رہے ہیں، کمرشل کام. ہمارا تو کام انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں ہم اپنے پاکستان کے لیے کچھ کر جائیں. آج میں نہیں کل رہوں گی تو یہ ادارہ چلتا رہے، میری بیٹی کے صدقے اس کو صحت یابی ملتی رہے، ادارہ چلتا رہے. سو ہم غریب مستحق یتیم بچوں کو لیتے ہیں جن بچوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم ان کو ایجوکیشن دے رہے ہیں ہر لیول پہ. اور جو لیڈیز کا کام ہے اس میں ہم لیتے ہیں جو بیچاریاں گھروں میں کام کرتی ہیں، مالی جن کے والد ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہم ان کو چھوٹی چھوٹی تعلیم دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہنر سکھاتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو سروائیو کرتی ہیں اور اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں. اچھا، میں نے دیکھا یہاں پہ بچوں کے لیے جھولوں کا اہتمام ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچے باوردی بچے آ رہے ہیں اور ایک پراپر ایک جو ترتیب ہوتی ہے نا اسکول کی، وہ ترتیب مجھے نظر آئی. تو کیسے اس چیز کو سارے کو مینیج کرنا، دیکھنا، کیسے اس ترتیب میں لانے کے لیے کیا وقت، کتنا وقت لگا اور کیسے یہ چیزیں مینیج ہوئی؟ اس کو 12 سال لگے اس ترتیب کو لگانے میں. اور جب انسان نے کچھ سوچا ہوتا ہے نا کہ کچھ کرنا ہے تو جب میں نے ایک سوچ ہی لیا کہ میں نے اپنے آپ کو ان بچوں کے لیے وقف کر دینا ہے. میں نے اپنی پروفیسرشپ چھوڑ دی، میتھس میرا اتنا اہم سبجیکٹ تھا اور بہت زیادہ ہیوی پیبل سبجیکٹ ہے یہ، لیکن میں نے سب کچھ چھوڑا اور خود کو وقف کیا. اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے میں ان بچوں کے لیے ہوں. میں گیٹ سے بچوں کو ریسیو کرتی ہوں اور تربیت دینا شروع کرتی ہوں تا کلاس تک ان کو سارا دن تعلیم کے ساتھ ساتھ 90% تربیت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ بیچارے والدین گھروں میں نہیں دے پاتے. تو میری زندگی کا مقصد صرف ان کو تعلیم دینا نہیں، بیسک ان کی تربیت کرنا ہے تاکہ یہ زندگی میں کچھ بن سکیں اور ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں. ناظرین، پروفیسر شیزہ کی کہانی آپ نے ملاحظہ کی، ایک لمبی چوڑی جدوجہد تھی، اب جا کر یہ ادارہ کسی حد تک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا اور یہاں پہ تمام تر سہولیات ہم نے دیکھیں جو ایک پراپر سکول میں، اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، تربیت، یہ تمام چیزیں جو ہے اس ادارے میں یہاں پہ بچوں کو مل رہی ہیں. تو جن کے بچے نہیں پڑھ پاتے، اگر آپ کی نظر میں بھی ہوں تو انہیں ضرور جو ہے اس سکول کے ساتھ منسلک کروائیے. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ